الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ سورہ الفتح مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر خاص موضوع صلح حدیبیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 6واں برس تھا، مدینہ آئے ہوئے۔ آپ کو مکہ مکرمہ کا بڑا شوق، بیت اللہ کی یاد ستاتی تھی، ہر وقت بیت اللہ کے پاس رہتے تھے۔ اب 6واں برس ہو رہا ہے اور بیت اللہ نہیں گئے۔ ادھر سے خواب آیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا چلو عمرہ کرنے چلے۔ 1400 صحابہ کو لے کے آپ چلے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے حدیبیہ نامی جگہ پر، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، تو مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آگے سے معارضہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیں گے، ہماری یہ بے عزتی ہے اگر محمد مکے میں آ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جائے۔ مذاکرات شروع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں رک گئے اور مذاکرات جو ہے وہ ہوتے رہے۔ مذاکرات کے سلسلہ میں آپ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ بھیجا کہ مکہ والوں کو یہ یقین دلاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اجازت دو آنے کی۔ مذاکرات میں کچھ لیٹ ہو گئے، خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیعت لی، آؤ میرے ساتھ بیعت کرو، عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بیعت کس چیز پر کی تھی؟ انہوں نے کہا الموت، موت پر کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی موت پر کہ عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جب محاصرہ ہوا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاؤ خالو کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور قربان ہو جاؤ عثمان پر، جس پہ تمہارا نانا 1400 صحابہ کو لے کے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مانتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو کہتے میں تو عثمان کو دیکھ رہا ہوں، عثمان تو وہاں ہے۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں عبادت سمجھ کر، رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں۔ اگر سنتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عثمان سلام مجھے پڑھ رہا ہے، بھیج رہا ہے، ہر وقت تو مجھے سلام آ رہے ہیں، عثمان ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر ان کو پتہ ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوا، معاذ اللہ، یہ جان بوجھ کے سارا یہ سلسلہ کیا، بات صحیح نہیں۔ بیعت ہوئی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اس بیعت پر، اور سورہ فتح کے اندر یہ آیتیں آ گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو تیرے ساتھ بیعت کرتے تھے درخت کے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار من بایعنی تحت الشجرہ، جن لوگوں نے میرے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح۔ اب جب صلح شروع ہوئی تو اس کے اندر 4 شرطیں طے ہوئیں۔ صلح حدیبیہ میں مکہ والوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 شرطیں طے ہوئیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، 10 سال نہیں لڑیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال آ کے عمرہ کرو، اس سال ہم نہیں آنے دیں گے، اس سال واپس جاؤ، آئندہ سال آؤ عمرہ کرو اور 3 دن یہاں تم رہ سکتے ہو۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اب 2 طاقتیں ہو گئی ہیں، ایک مکہ والے ایک مدینہ والے، باقی عرب کے قبائل جن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں مل جائیں، جو مکہ والوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں، اور جو مدینہ والوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ جو مکہ میں سے مسلمان ہو کے آ جائے گا، پابند ہوں گے آپ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ واپس کریں گے اس کو، اور جو تم میں سے مرتد ہو کے کافر ہو کے آ جائے گا ہمارے پاس، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ 4 شرطیں تھیں۔ ظاہری طور پر کچھ شرطوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنی جو ہے نا ہار شکست محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں حق پر ہیں۔ کیا یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ جو ہمارے مر جائیں شہید ہیں؟ ہاں۔ اور جو ان میں سے مر جائیں وہ جنمی ہیں؟ ہاں۔ تو پھر یہ نیچے لگنے والی بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اور تھا بھی عمر رضی اللہ، بہت عظیم آدمی۔ آپ نے جملہ بولا، انی رسول اللہ، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس میں 2 پیغام تھے۔ پہلا یہ کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں جو کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ پیغام تھا، تو نے مجھے رسول تسلیم کیا ہے، تیری عقل میں آئے تب بھی مان، نہ آئے تب بھی مان۔ رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ چنانچہ یہ معاہدہ ہو گیا، آپ نے فرمایا لکھو، یہ صلح ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے سرداران قریش سے، اور لکھنے والے تھے علی رضی اللہ تعالی۔ سہیل ان کی طرف سے نمائندہ تھا کہ لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے، اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے تو ہم آپ کو نہ روکتے، اپنا نام لکھو، اپنے باپ کا نام لکھو، ہم رسول لفظ نہیں لکھنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے صلح کرنے، آج میں ان کی ہر بات تسلیم کروں گا، علی مٹاؤ رسول کا لفظ، مجھے اللہ رسول مانتا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنایا۔ اگر یہ علی کہنے لگے رضی اللہ جناب میں نہیں مٹاؤں گا، میں نہیں رسول اللہ کا لفظ مٹا سکتا، اب میں اللہ کہاں ہے؟ آپ نے لکیر پھیر دی، یعنی صرف صلح کی خاطر آپ نے یہ بات قبول کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فتح ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو فتح کہا، نام سورت کا نام بھی فتح ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کر دی۔ اصل میں یہ دروازہ تھا ہمارے لیے، یعنی امن سکون کا، اور پھر مکہ فتح ہونے کا، اور یہ جو انہوں نے تسلیم کی یہ باتیں، یہ شرائط، ان میں بھی مسلمانوں کی فتح تھی۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلی شرط تھی کہ 10 سال جنگ نہیں کرے، نہ کرو، تم ہی لڑتے ہو نہ لڑو، تو ہمارا فائدہ ہے اس میں۔ لڑتے ہو نا، تم ہی آتے، دیکھو نا یہی آگے جنگ کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم اب نہیں لڑیں گے 10 سال، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا فائدہ تھا مسلمانوں کا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال آ کے عمرہ کرو، چلو ٹھیک ہے اس سال نہیں جانے، لیکن حق تو تسلیم کیا، راستہ تو کھلا، چلو اس سال نہ صحیح اگلے سال۔ اس میں بھی ہماری فتح تھی مسلمانوں، اس لیے اس کو فتح کا۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ باقی عرب کے قبائل جو ہے نا، وہ جو مکہ والوں کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ مل جائیں، اور جو مدینہ والوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں۔ اس میں بھی بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی۔ پہلے ادارہ داری بنائی ہوئی تھی، تم ادھر نہیں جا سکتے، ادھر ہمارے رشتہ دار نہیں جا سکتے، جاؤ تو کان میں روئے ٹھونس کے جاؤ، راستہ بند ہے۔ اتنی اجارہ داری بنا رکھی تھی، اور اب جہاد نے ان کی کمر توڑی، شکست کھائی، مونچھوں کو نیچا کر کے سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ باقی عرب کے قبائل جدھر جاتے ہیں جائیں، ہمیں ان سے کیا۔ یہ مسلمانوں کی فتح تھی۔ چوتھی بات رہ گئی کیا کہ جو مکہ والوں سے آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے، اور جو آنے سے آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس میں ایک بات تھی ظاہری، آپ کو پتہ، اسی پہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھے، لیکن اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوا۔ مسلمان ہے، انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے، مارا ہے، دوسرا آیا روٹی لے کے، مارنے والا مار رہا ہے پیٹ رہا ہے، جب مار بس تھک گئے، مارو اور مارو، مارو مارو، مارتے کیوں نہیں ہو؟ تھک، سنو مارتے کو بات بھی سنو، ایسے میٹھی انداز سے توحید کی بات، رسالت اسلام کی باتیں پیش کی، یار بات تو ٹھیک، کیونکہ فطرت مطابق دین ہے۔ اب وہ تیسرا آیا تو یہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، کہتا ہے اس کو پکڑو، اس کو ادھر بند کرو دوسری کوٹڑی میں۔ اچھا، اور دوسرے سے تیسرے سے 200 آدمی مسلمان ہو، 200
मारे तो खाई, तकलीफें तो आई, लेकिन 200 आदमी मुसलमान। अबू बसीर किसी तरह से भाग गया, यहां से भागा तो सीधा मदीने पहुंचा। मक्के वालों ने 2 आदमी भेजे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा पूरा कर, यहां शर्त तय है, वापस कर इसको। फरमाया ठीक है, जाओ बसीर, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाओ। आए तो जुल्हुलैफा, जिसको आजकल बेरे अली कहते हैं, वहां बैठे। हम जा रहे थे, तीनों बैठे खजूरें खा रहे थे, बैठे थे। तो अबू बसीर एक को कहते ये तुम्हारी तलवार तो बहुत अच्छी है यार, हाँ ये लोहा बड़ा चमक रहा है, हाँ कहाँ, वो फलां लोहार से बनवाई है, ये तलवार बहुत अच्छी है, इसने कभी जो है मेरे साथ बेवफाई नहीं की, फलां लड़ाई में आजमाया, फलां। हाँ मैं भी कह रहा था ऐसी तलवार जिसकी ऐसी धार हो देखी नहीं आज तक। उसकी जो बातें, अच्छा आदमी ये भी बड़ा मसला है, खुशामद हो ना तो फिर ऐसे बड़े ये हुक्मरानों को यही मसला है, लोग बात का खुशामद को फूटो भुगाने बन जाते फिर पट जाते थे। तो ये भी एक बड़ा मसला है, जो उसकी तारीफ की ना कहते हैं। मैं भी कहता जरा दिखाना, उन्हें देखो जो मारी उसको खत्म किया, दूसरा भाग गया। उसने कहा मक्का तो दूर है, ये मदीना नजदीक है, ये तो पीछे से मिलके मार देगा मदीना की तरफ। मस्जिद नबवी में आया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते सा, आपने देखा, फरमाया ये आदमी डरा हुआ है, इसके पीछे को लगा हुआ है, ये तो बड़ा डरा हुआ लगता है। पीछे अबू बसीर भी आ गया। आपने देखा, फरमाया ये जंग भड़काएगा, ये जंग को भड़काएगा। अबू बसीर समझ गया कि मुझे फिर वाप, जनाब सलाम अलैकुम, बस अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया, आपने अपनी शर्त पूरी की, मैं जा रहा हूं, सलाम हो गया। अबू बसीर निकल गया। उसके बाद जाके ना जो शहराए तिजारत थी ना, मक्का वाले शाम को जाते थे, वहां रास्ता में बैठ गया पहाड़ी के पास। वो जो वहां से निकलता उसको वो वहां एक दस्ता यहां बन गया। अब जब मक्का वालों का काफिला वहां से गुजरता था, यार रुको, रुको बैठे, ओए उतार सत्तू के तोड़े उतार, नीचे उतार, और खजूरों के भी उतार, ये भी उतार। वो खड़े के देख रहे, चलो उतारो, हम भी मक्के के रहने वाले, हमारी भी जरूरत है, उतार उतार, ठीक है बक्की जाओ। अब जब 2-4 काफिलों के साथ ऐसे हुआ तो वफद बन के आए कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम शर्त खत्म, जो आ जाए ना तुम्हारे अपने पास रखो उसको, तुम हमारे पास न भेजो। अच्छा अब यहाँ एक और बात चलती है, लोग ना जिहाद, वो जो जिहाद नहीं, जिहाद होता है जब हुकूमत कहे, जिहाद होता है जब हुकूमत ऐलान करे, जिहाद होता है जब अमीरुल मोमिनीन हो। मैं हैरान हूं, ये जो हमारे हुक्मरान थे ना, एक अब है हुक्मरान, एक इससे पहले था, एक उससे पहले था, जितने भी हैं, जब ये होते हैं ना सारे लोग कहते हैं ये लोग गलत हैं, ये हाकिम गलत है, ठीक नहीं है, गाँव बैठते हैं सारा। और जब जिहाद की बारी आती है कहते हैं हुकूमत के बगैर, फिर वो अमीरुल मोमिनीन बन जाने ने। बात मेरी समझ रहे हैं? जरदारी हुक्मरान था, मेरा मतलब है, जहाँ बैठते जरदारी ये, जरदारी ये, और जब जिहाद की बात होती फिर वो अमीरुल मोमिनीन बन जाता था। जरदारी कहेगा तो जिहाद होगा, फिर नहीं, सुन लो बाकी जितने आए बस सारा यही चलता रहा। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि वैसे उनमें कीड़े निकालेंगे लोग, कहेंगे बहुत गलत है, और जब मुजाहिदीन के साथ बात होगी जिहाद, कहते हैं जो हुकूमत इजाजत देगी तो होगा, फिर वो अमीरुल मोमिनीन बन जाते हैं। अच्छा नमाज के लिए उनसे इजाजत लेते हो नहीं? असल मसला ये, जिहाद होता है 2 किस्म का। एक जिहाद होता है जिसको हुजूमी कहते हैं, हमारी हुकूमत है, अल्लाह से वक़्त लाए, हमारी हुकूमत कायम दहम है, हर लिहाज से मुस्तहकम है, हम गैर मुस्लिम मुल्क को, लोगों को कहते हैं कि इस्लाम कबूल करो, वो कहते हैं नहीं हम नहीं कबूल करते, ठीक है तुम अपने मजहब पर रहो लेकिन हमें टैक्स दो, हमारे मतहत रहो, तुम अपने जो करो, नहीं ये भी नहीं। फिर जिहाद, ये है जिहाद जिसको जो होता था पहले में। एक है दिफाई जिहाद, जब हमारे ऊपर हमला हो, जब हमारे अब वो तो हमारे ऊपर हमला होगा तो हम तो आगे से जो हमारे पास चीज होगी खड़े होकर मुकाबला करेंगे, और मुसलमानों पर फर्ज है उनकी मदद करनी। अल्लाह ने आकर आपके ऊपर को आके हमला कर दे तो कहते मैं पहले अमीर साहब से पूछता हूँ हुकूमत को इजाजत है कि क्या है तुमने ये बड़ा, नहीं जिहाद करना तो ना करो, चुप तो कर जाओ, जो कर रहे हैं उनको करने दो, देखो बनता क्या है। लोग पार किया आखिरी जर्नल ने, लोग बातें पता उस वक्त चला कि दुनिया का आलमी जगह 100 मुल्क लेके आने वाला रात को लाइटें बंद करके भागा, तुमसे दुआ ही नहीं हो सकती, नहीं तो चुप हो, वो जाने रोटियां खा के चाय पी के
تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. خدا نہیں کرتے. نماز میں تو نہیں کہا ملامت ہوتی ہے, روزے میں, جہاد میں کہا. جب جہاد صورتوں میں جہاد کا ذکر ہے, میرے بھائیوں وہ جہاد جو دفاعی ہے آگے سے ہمارے اوپر آ گئے, اس میں شرائط نہیں ہوگی. شرطیں اتنی لگاتے ہیں جہاد کے لیے, نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ شرطیں پوری ہوں گی, نہ شیخ الاسلام پر جہاد فرض ہوگا. خدا یہ جو تھوڑے تھوڑے ٹمٹماتے چراغ ہیں دنیا میں, انہوں نے جگوں کو روک رکھا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو جہاد ہے یہ راستہ کھولتا ہے. اسی لیے تو مجاہد کے درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان, دودھ شراب شہد کی نہریں, مشکا پور کا گارا, سونے چاندی کی اینٹوں کے محلہ, اس کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی, 2 آسمان تک. اور جب وہ شہید میرا دوسری بات کے ٹکڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ, ایک جنت نہیں, اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں, اور تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں, کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب بصیر وہاں لڑ رہا تھا گریلا کارروائیاں, کون اس کا امیر تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مدینہ میں. ہاں, جب دفاعی جہاد ہو نا مسلمانوں کے اوپر, واللہ یہ کشمیر اور فلسطین میں آپ ذرا تصور کریں کہ سحری کھا رہے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں, اور وہاں کے ٹٹ کا بلڈوزر کر کے سارا, آپ ذرا تصور تو کریں کشمیریوں کے دم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. باتیں کرنی بہت آسان ہے, اور حکمرانوں کو اللہ ہدایت. یہ ظلم ستم کے دور میں وہ شرطیں نہیں ہیں, جو بھی ہو سکتا ہے آگے سے ان کو پڑھ جاؤ. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو توفیق دے, اور حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ ان مظلوموں کے لیے مدد کریں, نہیں تو کم از کم دعائیں تو کریں. کچھ نہیں ہوتا چپ بھی کر جائیں. اگلی سورت حجرات ہے. سورت کا نام ہے حجرات. حجرات کا معنی ہے کمرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کمروں میں رہتے تھے نا اپنی بیویوں کے ساتھ, ظاہری لحاظ سے تو ان حجرات میں کوئی کشش نہیں تھی, رقبہ بھی تھوڑا, چھتیں بھی نیچی, اور کھجور کی ٹہنیوں کی چھتیں, اندر سے دھوپ بھی آتی تھی, بارش سے بھی بچاؤ کوئی نہیں تھا. اس میں سامان بھی لکڑی کا پیالہ, ایک مشک اور ایک چمڑے کا گدا سونے کے لیے. کوئی پرکشش نہیں تھے, لیکن جبریل کے پھیرے لگنے کی وجہ سے آسمانوں کے مہمان کو اور ان کے رہنے کی وجہ سے ان حجرات کا بڑا مقام تھا. اس لیے سورت کا نام حجرات. بنو امیہ کے لیے اس وقت کے علماء نے کہا کاش یہ حجرے نہ گرائے جاتے, آنے والی امت دیکھتی کتنی مختصر جگہ میں آسمانوں کا مہمان رہتا تھا. اس سورت کے اندر اللہ نے اخلاق اور آداب بیان فرمائے. اپنا ادب, اپنے پیغمبر کا ادب, مسلمانوں کا ادب, اسلامی معاشرہ کا ادب, عام انسانوں کا احترام. اخلاق اور آداب کی صورت ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ میرے ماننے والے بے ادب بد تہذیب ہوں. اسلام با ادب با وقار دیکھنا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کو. پہلا ادب, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. عقیدے کا مسئلہ ہے, درود کا ہے, نماز کا ہے, کوئی مسئلہ ہے, آگے نہ بڑھو, اپنی مرضی نہ کرو, انجن نہ بنو, ڈبے بنو. رسول کے پیچھے لگو, رسول کو اپنے پیچھے نہ لگاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ, بے شک اللہ سننے والا ہے اقوال کا, جاننے والا ہے اعمال کا. اس کا شان نزول, جب عرب کے وفد آتے
قبیلے آتے مسلمان ہونے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کو امیر بناتے۔ بنو تمیم کا وفد آیا، صحابہ کرام کو پتہ تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ آپ کی یہ عادت ہے امیر بناتے، آپس میں بات شروع کر دی کہ آج بھلا امیر کون بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مصروف ہیں، اسلامی تعلیمات ان کو بتا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پیش کر دیا کہ کعب بن معبد جو بیٹھا ہے نا، یہ امیر بننے کے قابل ہے، اس کو بنائیں گے اور اس کو بننا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ جو پیچھے نہیں بیٹھا اقرا بن حابس، یہ امیر بننے کے قابل ہے، اس کو بنائیں۔ وہ جانتے تو تھے ایک دوسرے کو، کچھ لوگ ان کی حمایت میں ہو گئے، کچھ ان کی حمایت میں ہو گئے، آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب امیر کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا، رسول نے نہیں بتایا، کون ہو تم؟ کیا پہلا بات کیا کہ اپنی باتیں، رائے، مشورے ختم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انتظار کرو۔ یہ کون تھے؟ یہ ابوبکر اور عمر تھے رضی اللہ، جن کو ڈانٹ پڑی۔ بڑی شان ہے ابوبکر کی رضی اللہ عنہ۔ سر ایک بات اس وقت عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی سے کوئی جائے گا، کسی سے فلاں نیکی والا، کسی سے فلاں نیکی والا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی جناب مقصد تو جنت میں جانا ہے نا، جس دروازے سے بھی چلے جائیں کام بن جائے۔ میں پوچھتا ہوں کوئی ایسا بھی ہوگا جو 8 دروازوں سے جا سکے؟ آپ میں ارجو ان تکون منہم، ابوبکر تو وہ انسان ہے کہ جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے، اے صدیق ہمیں شرف بخش، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائیں۔ کتنی شان ہے۔ اور آگے اسی صورت پچھلی جو گزری ہے اس کے آخر میں ہے کہ یہ صحابہ پکی ہوئی کھیتی ہے۔ ہاں، یہ اس لیے تیار ہوئی کہ کافروں کو غصہ ہے۔ امام مالک کہتے ہیں رحمۃ اللہ، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی کھیتی کو دیکھ کے کافر جلتے ہیں اور کافروں کو غصہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ایک دن پردہ ہٹایا، دیکھا ابوبکر کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، سارے مسکرائے۔ قریب والا صحابی کہتا ہے باوجود اس کے کہ آپ کو بخار تھا، میں نے دیکھا آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے، اپنی پکی ہوئی کھیتی ابو بکر کی امامت میں دیکھ کے محمد دنیا سے خوش گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے اس کی امامت سے کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل۔ اور دوسرا کون ہے؟ مراد رسول، داماد علی، جس کو رسول نے مانگ کے لیا، جو علی کا داماد تھا رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم، جو فاطمہ الزہرا جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے پھول، ان کی بہن تھی، وہ عمر کی بیوی تھی۔ مراد داماد علی، فاتح روم و ایران، فاتح کیسر و کسرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجے کا۔ عمر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان آ رہا ہوتا ہے تجھے آگے سے آتا ہوا دیکھ کے شیطان تیری گلی چھوڑ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، ایک محل دکھایا گیا، یہ میرا ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، نہیں، یہ آپ کے صحابی عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، عمر فاروق کا محل دکھایا تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، محمد رسول کی رسالت کا اقرار کریں گے، ان کو عمر کا جنتی ہونا بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ عمر کا محل تو محمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی شان ہے۔ لیکن جب بات مقام رسول کی آئی، ادب رسول کی آئی، اللہ نے ان کو ڈانٹا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا، انتظار کرو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کی تفسیر میں، جب ابوبکر عمر کا قول فتویٰ دین نہیں ہے، ان کو نہیں اجازت، تو جو لوگوں نے خود امام بنا لیے، بزرگ بنا لیے، ان کے قول فتوے کیسے دین ہوں گے؟ اور یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ ادب وہ نہیں ہے جو 13ویں 14ویں صدی کے علماء، یہ ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخ ہے، اور تو کون
گستاخ کی بات سوسائٹی کے تقاضا، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر مرشد کا ارشاد، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، سوسائٹی کے تقاضے، دنیا کے سارے مفادات کو پیچھے کرے، اللہ رسول کی بات کو آگے کرے، یہ ادب ہے، یہ ادب والا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ امام کے قول، مفتی کے فتوے، پیر مرشد کے ارشاد، سوسائٹی کے تقاضے، دادی اماں، نانی اماں، علاقے کی بات کے پیچھے حدیث سنت کو پیچھے کرے، سب سے بڑا بے ادب گستاخ یہ ہے، جس کو اللہ کہے گستاخ اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ۔ کسی کے کہنے سے کوئی گستاخ نہیں بنتا، نہ بے ادب بنتا ہے۔ آگے کچھ لوگ آئے دوپہر کے ٹائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے، آخر انسان سمجھایا بیٹھا، آخر دوپہر میں گھر جاتے تھے آرام کے، وہ آ گئے دیہاتی قسم کے لوگ، یا محمد او محمد با، اللہ کو بڑا غصہ، اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ تجھے باہر سے پکار رہے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ولو انہم صبروا، اگر صبر کر لیتے حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ ان کے پاس آتے، یہ بات بہتر تھی۔ ادب سکھائے، آرام سے بیٹھ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائیں گے، ان سے ملو۔ اور یا محمد تو اللہ نے نہیں کہا قرآن میں، تم کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کہہ کے پکارا، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، اسو یا محمد کہنا ہے، انہاں سڑ دیا رہنا ہے، سڑو تسی۔ اللہ نے نہیں کہا یا محمد، تم کہتے ہو، اللہ نے ان کو بے وقوف کہا۔ اگلا ادب، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، جب کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسے نہ جلدی۔ واللہ، ہم اللہ رسول کی باتوں پر عمل کریں، اللہ کی قسم آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی پرسکون ہوگی۔ ہم نے اپنی دنیا خود جہنم بنائی ہوئی ہے۔ 10 سال سے تعلقات ہے کہ آدمی بڑا اچھا ہے، لین دین بھی اچھا ہے، کسی شیطان نے کان میں پھونک مار دی، یہ تو سلام کر دے، بس گرا بنا لی، اس نے آ کے سلام کا، کہتا ہے اے سلام، اسی دنیا چاہ رہی ہے تو سانو چاہ رہے، سانو بے وقوف بنائی، تو بے وقوف ادا ہی جی۔ 10 سال کے تعلقات، ایک شیطان کی پھونک پہ، اور دنیا خود جہنم بنائی، جلد بازیاں، بدگمانیاں، یہ ہم نے بتا، یہ کہ دیکھو اللہ کہتے ہیں پہلے پوچھ لیا کرو، تحقیق کر لیا کہ بات ہے بھی سی ایسے کہ نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم بھی مذاق سخریہ نہ کرو، اور عورتیں بھی نہ کریں عورتوں سے مذاق سخریہ، جس میں حقارت ہو، توہین ہو، اپنے آپ کو بڑا، حسن جمال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھ کے مذاق کرنا بہت بری بات ہے۔ عورتوں کو زیادہ عادت ہوتی ہے، تھوڑی سی شکل مل گئی، زیور مل گیا تو دوسروں کے، اس لیے ان کا جہاں خاص طور پر ذکر ہوا۔ اور دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک آدمی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، آگے اب پتا ہے وڈا بے نماز ہے، ان تو وڈا، غلط، کیا ضرورت ہے؟ صحابہ پہلے کیسے تھے؟ کوئی بھی کسی میں غلطی ہو اس کو وہ عیب لگانا، تانا دینا، غلط بات ہے، بری بات ہے۔ ولا تنابذوا بالالقاب، الٹے سیدھے لقب بھی نہ بتا رہا ہوں، اندھے اور کانے اور ٹھگنے اور لنگڑے ڈھونڈنے، غلط بات، یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ زبان سنبھال کے بولو، کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت گناہ کی باتیں ہیں، سخریہ، مذاق، ٹھٹھا، عیب لگانا، تانا دینا، الٹا سیدھا لقب پکارنا۔ جائز مذاق رسولہ بھی کرتے تھے، وہ جائز ہے، ہلکا پھلکا سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں 3 بات، نہ تو جھوٹ ہوتا تھا، دوسرا توہین نہیں ہوتی تھی، تیسرا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمارے کیا بیٹھے ہیں، مدرسے لگی ہے، گپا دا بھی نشہ ہوتا ہے، ادھر چھوڑا، ادھر چھوڑا، ادھر سے چھوڑا، سوچتا میں ایسی چھوڑوں کس نے چھوڑی۔ یار یہ گل ایویں مذاق نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ مذاق ہے، تو جھوٹ کا نام مذاق رکھا ہوا ہے۔ مدرسہ لگی ہوئی ہے، ایک کی توہین ہو رہی ہے، اس کی جسمانی نقص کا یا کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سب ہنس رہے، وہ بیچارہ شرمندہ ذلیل ہو رہا ہے، اور یار اور یہ مذاق نہیں، جس کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے تو اس کی توہین کر رہا ہے، مذاق نہیں، توہین، حقارت کا نام تو نے مذاق رکھ لیا۔ اور ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں 3 بات، جھوٹ نہیں ہوتا تھا، توہین نہیں ہوتی تھی، اور زیادہ نہیں۔ اب میں آپ کو رسول اللہ کے 1-2 مذاق سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے لمبے قد کے، ابو مالک رضی اللہ، وہ آپ سے دل لگی کرتے تھے، آپ اس سے دل لگی کرتے تھے۔ تبوک کی جنگ میں آپ خیمے میں بیٹھے تھے، سلام کیا، میں آ جاؤں، ادخل، آ جاؤں، اجازت لی، پھر میں ادخل، آ جا، کہتا کلو سارا ہی آ جاؤں،
کوئی جھوٹ نہیں، کوئی توہین نہیں، مذاق میں ہلکا پھلکا، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی ایک چلو مایوسی پریشانیاں ہوتی ہیں تو آدمی اس میں ذرا خوش طبی سی ہو جائے۔ ایک بوڑھی آئی، آپ اس سے مسئلہ پوچھنے لگے، آپ نے اس کو مسئلہ بتایا، اس کے بعد آپ نے کہا بوڑھیوں نے جنت میں نہیں جانا، بوڑھیوں کا کیا کام ہے جنت میں؟ کہتی جناب سارے کام تو کرتی ہوں میں، نہیں میں تو وہ ایت بتانا چاہتا تھا کہ نہ انشاءنا نہ انشاءنا فجعلنا ابکارا، کہ ہم سب کو جوان بنا دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے میں غیبت گلہ نہ کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت گلہ کیا ہے؟ میں پشت کے پیچھے بھائی کی وہ بات کرنی جو اس کو ناپسند ہے۔ انہوں نے کہا جناب اگر وہ بات اس میں ہو، میں یہی تو گلہ غیبت ہے، نہ ہو تو تہمت ہے۔ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے یہ جو تم غیبت گلے کرتے ہو؟ جیسے آج کل فیشن، بڑے فیشن میں، مرد بھی فیشنوں میں، عورت بھی فیشنوں، عجیب عجیب جناب، یہ بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، وہاں جناب بکنگ ہوتی ہے، باری نہیں آتی۔ ایک جگہ میں نے نکاح پڑھانا تھا، مجھے جلدی بھی تھی، بیٹھ بڑا ٹائم ہے کی ہوئے وہ جو بکنگ ہوئی تو واری نہیں سی دلہن دی آئی، وہ تو جناب کہتے ہیں رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، انہیں پیسے لائے ہاں اچھا رونا بھی نہیں ہے جی، حالانکہ وقت بڑا عجیب ہوتا ہے اس کو، مام اچھا رونا نہیں ہے، اچھا تو صبح پہچان ہی نہیں جاتی، کہتے یہ وہی یہاں کہ نہیں وہی رات والی کیا تھا، یہی تجھ کو دھننے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ عبرت کی جائے تماشا نہیں۔ فیشنوں کا دور ہے تو غیبت کے بھی فیشن ہے، گلے کے بھی فیشن ہے۔ بات نہیں کرنی چاہیے، بات کریں تو غیبت بنتی ہے، پھر کہہ دی گل کرا تو گلا بنتا ہے، تو پھر کہتی میں گل کرن لگا تو تسی کہنا گلا پہ کر دیا تو پھر کر دیتی۔ یہ فیشن ہے نا، یہ فیشنی طریقہ۔ تو جوڑے بڑے نیک نے وہ پتہ کیا ہوندے نے، یہ گل میں اودے منہ تے بھی آکھی سی تو ساڈا دماغ تے نہ خراب کر جو تے منہ تے آکھی سی، تینوں بد ہضمی ہوئی، پھارا ہے، چپ نہیں رہ سکتا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ غیبت پتہ کن کی ہوتی ہے؟ جو جہاد کر رہے ہیں ان کی غیبت سب سے زیادہ، جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں صحیح ان کی غیبت سب سے زیادہ۔ عربی نے کتاب لکھی کہ لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کے گوشت زہریلے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا غیبت کرے گوشت کھانا ہے، ان کے گوشت بڑے زہریلے ہیں، بچو علماء کی غیبت سے۔ اور جو مسجدوں کا کام کرتے ہیں، مسجدوں کا کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ او یار ہوئے کہ نا بلب کو نہیں اندھیرا، کوئی انتظام ہے بھائی بلب لے آگے تو لا دے ہوتے۔ مسجدوں کا کام کرتے ہیں، گلہ ہی گلہ، کوئی اور کوئی مدرسے کا کام کر، بس غیبتیں، اللہ معافی، بہت بری بیماری ہے۔ آخر میں سورۃ کے آخر میں اللہ نے ایک بات بیان کی، وہ یہ کوئی دیہاتی قسم کے لوگ آئے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ دیہاتی قسم کے لوگ آ کے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہو ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان کا دعویٰ نہ کرو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی زہری اطاعت کی ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور پھر ان کو بتا کہ مومن کون ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا۔ قرآن حدیث میں دین پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے جو تو پیش کر رہا ہے؟ بابا غلط ہے، پردادا غلط ہے، اڑوس پڑوس والے غلط ہے، یہودی غلط ہے، عیسائی غلط ہے، ہم بیت اللہ بنانے، تو ایک اکیلا ٹھیک ہے؟ علیحدہ ہی بات تو نے شروع کر دی۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہی حق ہے؟ کل ای وربی انہ الحق، میرے پیغمبر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ اللہ کی قسم یہی حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، کو مانے اس کی مرضی نہ مان، شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل یہ جو ہے نا نیٹ اور یہ مولوی صاحب ہاں قرآن تے یہ ہے تے حدیث یہ بھی تے نیٹ تے ہیں تے خبر چ ہے، لے سن لو قرآن حدیث چ شک پہ کھڑا ہے تے نیٹ تے خبر دے، اے دین ایمان۔ صحابی اللہ اللہ رسول صاحب نے سودا کیا ایک بدو سے سودا کیا، اس کو پیسے اور کہیں ملے، جانور کہیں اور بھیج دیا، تیسرا آدمی کو نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آگے کہا ہاں بھی تمہارا ہمارا سودا ہوا ہے، اور شرط ہوئی تھی کہ مدینہ جا کے جانور دینا۔ کہتے کون سا سودا؟ گواہ۔
اب یہودی بھی اکٹھے ہو گئے، مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے گواہ. مسئلہ سودے کا نہیں تھا، مسئلہ محمد کی شخصیت کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر بات ثابت نہ ہوتی تو مشکوک ہو جاتی. غیر مسلم کہتے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تھی، اس کو وہ ثابت نہیں کر سکا تھا. حضرت خزیمہ صحابی کھڑے ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں یہ سودا ہوا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. صحابہ نے پوچھا خزیمہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہوگی. صحابہ نے پوچھا خزیمہ تو وہاں تھا؟ نہیں. سودا تو نہیں تھا وہاں، تو گواہی کیوں کیسے دی؟ کہتا ایمان کے زور پر. اور جب نبوت کے دعوے میں سچا، رسالت کے دعوے میں سچا، تو اونٹوں گھوڑے کے سودے میں جھوٹا ہے. مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، پھر شک نہیں کیا اس میں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. صرف یہی سچے ہیں، باقی سب جھوٹ ہیں. یہ ہے مومن. نبی ان کو بتا یہ مومن ہے. تم ابھی مومن نہیں ہو، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ہو جائے گا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے ظاہری اطاعت قبول کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.